السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناول سیلیبریٹی میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے لا حاصل خواب، رائٹر پلوشا صافی، قسط نمبر 30۔ یامین کی موت کی خبر ریسانی ہاؤس پر قہر بن کر ٹوٹی۔ آغا صاحب نے دل پر ہاتھ رکھ لیا، پہلے زمروش، پھر مہابیر اور اب یامین۔ یہ کیسی آزمائش تھی ان پر، یہ کیسا امتحان تھا۔ یوشا اپنے جذبات ضبط کیے ہوئے تھا۔ البتہ سب سے زیادہ بری حالت منزہ کی تھی۔ وہ حاسد اور فاسد خاتون ہی سہی لیکن ماں اچھی تھی۔ شاہ صاحب اور دیبا بیگم 5 سال بعد خزدار آئے تھے۔ حویلے کے تغیرات دیکھ کر وہ حیران ضرور ہوئے تھے۔ زیبا نے ساس سسر کا سرسری سا خیر مقدم کیا۔ جنازے کے موقع پر یوشے کسی اور کو نوٹ نہیں کر پایا۔ ایک کے بعد ایک آفیسران اور عہدیدار لوگ اس سے غم رازی کرنے آتے گئے۔ یہ سلسلہ 3 دن تک چلتا رہا۔ اس رات سب ایک جگہ بیٹھے تھے۔ اگلی صبح آغا صاحب اور اماں بیگم کو کوئٹہ کے لیے نکلنا تھا۔ منزہ لاؤنج کے دروازے پر اداس سی بیٹھی یامین کا من پسند کھلونا ہاتھ میں لیے اسے سوجی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ چاچی، یامین بھائی میری ماما کے پاس چلا گیا کیا؟ ننھے زوران نے منزہ کے آگے جھک کر اس کا تر چہرہ اپنے ننھے ہاتھوں میں لے کر پوچھا۔ اس آواز پر پہلی مرتبہ صوفے پر بیٹھے یوشے نے گردن گھما کر زوران کو دیکھا تھا۔ منزہ نے سر اسپات میں ہلاتے مترنم سانس اندر کھینچ کر اسے دیکھا۔ آپ مت رو، جیسے یہاں آپ میرا خیال رکھتی ہو، میری ماما وہاں یامین کا خیال رکھے گی، زہران نے اپنے انداز میں منزہ کو سمجھایا۔ منزہ اس کے دلاسے پر متبسم ہوئی اور اسے اپنے حصار میں لے کر سینے سے لگائے۔ یوشے نہ جانے کیوں اس کی باتوں سے بے چین ہونے لگا تھا، اس لیے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ مکافات عمل اٹل ہے، یہ دستور الہی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ناحق کیا تو وہ لوٹ کر آئے گا۔ ضروری نہیں کہ اس مکافات عمل کی زد میں صرف برا کرنے والا آئے، بلکہ اس کی زد میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو دل کے بہت قریب ہو۔ اپنوں کی تکلیف دکھا کر اذیت مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ تم بھی محسوس کر سکو اور مکافات عمل کو پہچان سکو۔ رات کٹ گئی، دن چڑھ گیا۔ آغا صاحب اور اماں بیگم سمیت منزہ بھی جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے اپنے بیگ میں یامین سے جڑی بہت سی چیزیں رکھی۔ جب یوشے بات کرنے آئے، منزہ کیا ہم سب کچھ بھلا کر نئی شروعات نہیں کر سکتے؟ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ پلیز رک جاؤ۔ یوشے اس سے ریکویسٹ کرنے آیا تھا۔ منزہ نے ستا ہوا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ معاف کر دوں؟ اس نے شفاق سے جواب دیا تھا۔ تم دولت شہرت پا کر اندھے ہو گئے، کوئی بات نہیں، معاف کیا۔ تم نے اپنے مفاد کے لیے دوسری شادی کر لی، معاف کیا۔ تم نے مجھے غلط سمجھا، مجھے گھر سے نکال دیا، اپنے بچوں سے دور کر دیا۔ پچھلے 1 سال سے میری زندگی اور موت کی بھی خبر نہیں لی، کوئی بات نہیں، سب معاف کیا۔ لیکن سانس لینے کو رکی۔ یوشے لب بھیج کر اسے سنتا گیا۔ لیکن میرا بیٹا بیمار ہوا، تمہاری عدم توجہی سے اس کا بروقت علاج نہیں ہو پایا، تمہاری آنکھوں کے سامنے اس نے جان دے دی، کیسے معاف کر دوں؟ یوشے کے جواب کی منتظر ہوئی۔ یوشے نے کوئی جواب نہ دیا۔ نہ جانے اس 1 سال میں کتنی تکلیف میں رہا ہوگا، نہ جانے وہ کتنی ہی مرتبہ تم سے بات کرنے آیا ہوگا، تمہیں اپنی حالت کا بتانے آیا ہوگا، لیکن تم نے کبھی اس پر دھیان نہیں دیا، اس کی بات نہیں سنی، اس کی تکلیف محسوس نہیں کی۔ منزہ کی آواز بھیگ گئی۔ جانتا ہوں میری غلطی ہے، اس لیے تمہاری اور عطیفہ کی فکر ہو رہی ہے۔ اب تم دونوں کو نہیں کھونا چاہتا۔ یوشے نے وضاحت دینا چاہی پر منزہ بیچ میں اس کی بات کاٹ گئی۔ تم ہمیں بہت پہلے کھو چکے ہو یوشے۔ ہم سے جڑی جو ایک جان تمہاری ذمہ داری تھی، تم اس کا خیال نہیں رکھ پائے، تو اب ہماری فکر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ منزہ نے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا۔ جانے لگی۔ یوشے اپنی جگہ جامد کھڑا رہا۔ یوشے، میں نے تم سے بہت محبت کی ہے، تم میری دنیا تھے۔ ہاں، میں نے دولت پانا چاہی، پر دولت کے بدلے تمہیں کھونا گوارا نہیں تھا۔ آج میرے اندر کی محبوبہ بھلے ہی تمہیں معاف کر دے، تمہارے پاس واپس آنا چاہے، لیکن میری ممتا مجھے درگزر کرنے کی اجازت نہیں دیتی، کم سے کم یامین کا غم ٹھنڈا ہونے تک تو بالکل نہیں۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر مدھم آواز میں آخری فقرات کہے۔ یوشے ایڑیوں کے بل نکل گیا، بل گھوما۔ اس کا دل کیا منزہ کو خود میں بھیج لے، لیکن منزہ کی اس جانب پشت تھی، وہ یوشے کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ یوشے اس کے جانب بڑھتا اس سے پہلے وہ روم سے باہر نکل گئی۔ جب ہم کسی کو چاہ کر بھی معاف نہیں کر پاتے تو تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے حقوق العباد انسان کے ہاتھوں میں کیوں دیا ہے، کیونکہ کچھ دل آزاریاں انسان معاف نہیں کر پاتا، تو اس معاملے میں اللہ نے بھی زبردستی نہیں کی۔ اسی لیے کہتے ہیں تلخیوں کو اتنا نہیں بڑھانا چاہیے کہ جب احساس ہو تب تک آپ مقابل کے دل سے اتر چکے ہو۔ 4 سال بعد آغا صاحب لان میں سوکھی جھاڑیوں کو کاٹ کر نئے پودے لگا رہے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد گارڈننگ اور سیر کو جانا اور زہران کی اچھی پرورش ان کا روٹین بن گیا تھا۔
بہادر کاکا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ان کو ریٹائرمنٹ دے کر آغا صاحب نے اپنے فیملی کے پاس خزدار واپس بھیج دیا تھا۔ 1 سال قبل یوشے کے بہت منانے کے بعد بالآخر بیٹی کے اچھے مستقبل کی خاطر منزہ نے یوشے کو معاف تو کر دیا، لیکن ساتھ رہنا اب بھی گوارا نہ تھا۔ خزدار میں الگ کوٹھی میں رہنے لگی تھی جہاں یوشے اپنی بیٹی سے ملنے آیا کرتا۔ اسے زیبا سے کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کی زندگی کا کل سرمایہ فی الحال اس کی بیٹی عدیفہ ہی تھی۔ زہران کی ذمہ داری پوری طرح اماں بیگم اور آغا صاحب پر آ چکی تھی۔ تو ان دونوں نے زہران کی پرورش میں کوئی کمی نہ چھوڑی، مگر دادا دادی اور ماں باپ کا فرق زہران کو ضدی بنا گیا تھا۔ 7 سالہ زہران کا ایڈمیشن رفیق صاحب کے سب سے چھوٹے پوتے کے ساتھ آرمی اسکول میں کروایا گیا، لیکن زہران کی ضدی پن اور بے باکی سے زیادہ دن وہاں ٹک نہ سکا۔ اماں بیگم اور آغا صاحب بہت سمجھاتے رہے، لیکن زہران ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا۔ اس دن مینٹل ہاسپٹل میں انسپیکشن ٹیم آئی تھی۔ ٹیم کی انچارج ڈاکٹر انفال خان تھی۔ وہ نرم دل، خوش اخلاق اور میٹھے لہجے کی مالکن تھی۔ لمبا قد، بڑی آنکھیں، ستوا ناک، انابی ہونٹ، گوری رنگت کی حامل خوبصورت دوشیزہ تھی۔ سفید چکن کاری کا کرتا شلوار پہنے، لمبے بالوں کی اونچی پونی بنائے، دوپٹے کو گلے میں اسکارف کی صورت پہنے، آنکھوں پر سیاہ گوگلز لگائے، بلیک ہیلز پر چلتی ہاسپٹل کے وسیع احاطے میں داخل ہوئی۔ اس کے 2 قدم پیچھے 2 گارڈز، ایک میل اسسٹنٹ ڈاکٹر اور ایک ورکر کی ٹیم شامل تھی۔ اس کے ہمراہ ہیڈ آفس آئی، جہاں میکائل اور اس کا اسٹاف استقبال میں کھڑے نظر آئے۔ ابتدائی حال احوال کے بعد کچھ کاغذی کارروائی دیکھی گئی اور پھر مریضوں سے ملنے کا وقت آیا۔ میکائل نے اسسٹنٹ ڈاکٹر کو سارے مریضوں کو میٹنگ ہال میں اکٹھا کرنے کی ہدایت دی۔ 10 منٹ بعد ڈاکٹر انفال خان میٹنگ ہال میں آئی۔ ایک قطار کی صورت سب مریضوں کو کھڑا کیا گیا۔ انفال ایک ایک سے ملتی گئی اور تحفے کے طور پر ایک چھوٹا سا باکس جس میں چھوٹا ڈیکوریشن پیس موجود تھا دیتی گئی۔ میرا نام ڈاکٹر انفال ہے، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے ایک ٹین ایج لڑکے سے سوال کیا۔ اس لڑکے نے اشتیاق سے چمکتا ہوا باکس دیکھتے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، نام بتاؤ گے تو ہی دوں گی۔ انفال نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ وہ لڑکا جھجکا، پھر لب بھیج کر مسرور ہوتے آنکھیں گول گول کرنے لگا۔ پاؤں کو ہلاتے اس نے لب کھولے اور اپنا نام بتایا۔ گڈ بوائے۔ انفال نے خوشگواری سے اسے سراہا، پھر گفٹ باکس دے دیا۔ وہ لڑکا خوش ہو کر باہر کی سمت بھاگا تھا۔ اسی طرح دوسرے سے تیسرے مریض کے سامنے رک کر وہ اس کا دماغی سٹیٹس معلوم کرنے کوئی نہ کوئی سوال کرتی، اس کا جواب دینے پر خوش ہوتے گفٹ پکڑا دیتی۔ آخر کے قطار تک آ کر وہ باندھ کے آگے رکی۔ ہائے، کیسے ہو؟ انفال نے حال دریافت کرتے گفٹ باکس آگے کیا۔ یہ مجھے نہیں چاہیے، ابان نے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا۔ انفال نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو پھر کیا چاہیے؟ انفال مستفسر ہوئی۔ نئے پینٹ برش اور ایک بڑا کینوس۔ ابان نے اپنی فرمائش بتائی۔ میکائل آگے آیا تھا، لیکن انفال نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ تم پینٹر ہو؟ انفال اسے بغور مشاہدہ کر رہی تھی۔ گردن گھما کر اس نے اپنے اسسٹنٹ سے ابان کی فائل لانے کا اشارہ کیا۔ ابان نے سر کو خم دیا۔ ٹھیک ہے، مل جائے گا۔ انفال ہاتھ سینے پر باندھے آگے بڑھی۔ اگلے مریض پر وہ قدرے چٹک گئی۔ دراز کا ڈھیلا بدن، لمبے لمبے بال، لمبی داڑھی، مونچھ اور اداس آنکھیں۔ ہائے، میرا نام انفال ہے، تمہارا کیا نام ہے؟ انفال نے اپنے پروفیشنل انداز میں سرتا پیر اسے دیکھا۔ چہرہ اسے شناسا لگا تھا۔ مقابل کھڑے شخص نے اسے آنکھوں کی پتلیاں اٹھا کر سفید لباس ملبوس اس خاتون کو دیکھا۔ انفال کے نظروں میں کسی اور کی ایک جھلک سی گزری۔ مہابیر کی دھڑکن بڑھ گئی۔ اسے شدت سے زمروش کی یاد آئی۔ انفال اس چہرے کی تصحیح کرتے خیالوں میں کھو گئی۔ میکائل نے تھوک نگل کر گلا تر کیا۔ اسے خوف تھا کہ انفال اسے پہچان نہ لے۔ مہابیر نے اس کے ہاتھ سے باکس اچکا اور بنا کچھ کہے آگے بڑھ گیا۔ انفال ایک جھٹکے سے ہوش میں آئی۔ اس شخص کے پشت کو گھورتے اس کی شناخت یاد آتے انفال جامد ہو گئی۔ مہابیر، اسے پکارتے صدا بلند کر گئی۔ مہابیر کے قدم اٹھتے ہوئے تھم گئے۔ تم مہابیر ریسانی ہو نا، فینسنگ چیمپئن؟ انفال نے دوسری صدا لگائی۔ مہابیر اپنی جگہ رکا تھا، لیکن مڑ کر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس کی دوسری صدا پر وہ پھر سے آگے بڑھ گیا۔ میم، آپ جانتی ہو اسے؟ اسسٹنٹ ڈاکٹر نے مخاطب کیا۔ اس کے ہاتھ میں ابان کا بایو ڈیٹا تھا۔ ہاں، یہ مہابیر ریسانی ہے، پہلا فینسر، آتھلیٹک اولمپکس گولڈ میڈلسٹ رہا ہے۔ پر یہ یہاں کیسے؟ انفال نے پہلے کھوئے لہجے میں تفصیلات بتائی، پھر سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے ٹھوس تاثرات بنائے رخ موڑ کر میکائل کو دیکھا تھا۔ میکائل کے لب خشک ہوئے۔ انفال کی نظر اس سے پہلے بہت سارے سوال کر رہی تھی۔ ڈاکٹر میکائل، مہابیر ریسانی مینٹل ہاسپٹل میں۔ کچھ ہضم نہیں ہوا۔ وہ ہیڈ آفس میں در آتے اس پر ٹوٹ پڑی۔ اس کا اسسٹنٹ ڈاکٹر وہیں ہال میں مریضوں کا نظام دیکھ رہا تھا۔
گارڈز بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے، ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہاں بھرتی ہے۔ میکائل نے کوئی اثر نہ لیا۔ انفال شوق ہو گئی، اسے اپنے کانوں سنے پر یقین نہ ہوا۔ بے یقینی سے میکائل کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میکائل کی نظروں میں خباثت درائی تھی۔ ایک قدم قریب آیا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں انفال، وہ میرے انڈر ہے۔ پیچھے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ انفال ہٹ گئی اور ہلز کے بل گھوم کر اسے گھورا۔ مجھے اس کی فائل چاہیے میکائل، سینے پر ہاتھ باندھتے بھپری شیرنی کے مانند گررائی۔ میں نے کہا نا، میں دیکھ رہا ہوں اسے، آپ اسے مجھ پر چھوڑ دو، خود کو پریشان مت کرو۔ میکائل نے دوبارہ بازو پھیلا کر سمجھانا چاہا، نہیں چاہتا تھا کہ انفال مہابیر کے کیس میں گہرائی تک جائے۔ اٹس مائی آرڈر ڈاکٹر میکائل، آئی ایم یور سینئر۔ انفال نے ماتھے پر بل ڈالے آنکھیں دکھائی۔ میکائل ڈیوٹی کے ہاتھوں مجبور ہوا اور ورنہ دل تو انفال کو سنا دینے کا ہوا تھا۔ تاثرات سخت کرتے مڑا اور اپنے لاکر سے مہابیر کی فائل نکالی۔ اس عمل پر انفال کو شک گزرا۔ باقی مریضوں کی فائلز ریکارڈ روم میں اور صرف مہابیر کی فائل اس کے لاکر میں۔ انفال کو کچھ تو گڑبڑ لگی تھی۔ میکائل کے ہاتھوں فائل لے کر پڑھنے لگی۔ میکائل آگے کا لمحہ سوچنے لگا۔ اٹس ناٹ پاسبل، میں نے مہابیر کے گیمز اور انٹرویوز دیکھے ہیں۔ مسز زمروش اس کی زندگی تھی، وہ اپنے ہی ہاتھوں سے نہیں مار سکتا۔ انفال نے فائل میں درج جرم پڑھ کر نفی میں سر ہلایا۔ سارے ثبوت اس کے خلاف ہے اور اسے مجرم یا مظلوم ثابت کرنا ہمارا کام نہیں۔ میکائل نے بات ہوا میں اڑا کر فائل واپس لینا چاہی۔ تو ہمارا کیا کام ہے؟ انفال کی رفت مضبوط ہو گئی، اس نے فائل واپس نہیں دی۔ پاگل کھانے کو دیکھنا۔ میکائل نے پھر چھیننے کی کوشش کی۔ صرف دیکھنا نہیں، جتنا ممکن ہو علاج کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ تو اب تک مہابیر کا علاج کیوں نہیں ہوا؟ انفال کو طیش آنے لگا تھا۔ انفال بہت ہوا، یہ میرا ہاسپٹل، یہاں کے مریض میری ذمہ داری ہے، میں علاج کرتا ہوں یا نہیں یہ میرا کام ہے۔ اٹس نن آف یور بزنس۔ میکائل ساری تہذیب سائڈ پر کر کے گررایا۔ اور تم شاید بھول گئے میکائل، تم جیسے ڈاکٹرز اپنا کام ٹھیک سے کرتے ہو یا نہیں، یہ دیکھنا میرا کام ہے۔ تو اب مجھے میرا کام کرنے دو۔ انفال منہ توڑ جواب دیتے جانے کے لیے مڑی۔ کیوں اس پاگل کے جھمیلے میں پڑی ہو؟ خونی ہے، تمہیں بھی مار دے گا۔ میکائل لمبے ڈگ بھرتا اس کے سامنے آیا۔ وہ خونی نہیں ہے، اسے پھنسایا گیا ہے اور اب یہ میں ثابت کروں گی۔ انفال نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عزم بنایا۔ کیسے ثابت کرو گی؟ اس کی میموری ختم ہو چکی ہے، اسے کچھ یاد نہیں۔ میکائل گردن اکڑا کر فخریہ مسکراتے بولا۔ وہ فینسنگ چیمپئن سن کر رکا تھا۔ اس کی میموری ختم نہیں ہوئی، بس دب گئی ہے، اور مجھے ایسی میموریز کو واپس جگانا بہت اچھے سے آتا ہے۔ انفال نے بھی اسی انداز فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ نوازا۔ میکائل کی مسکان سمٹ گئی۔ کچھ دیر قبل ہوا واقعہ آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ مہابیر سچ میں اپنے نام پر رکا تھا، یہ چیز اس نے بھی نوٹ کی تھی۔ انفال اسے سامنے سے پرے کر کے آفس سے باہر نکل گئی۔ میکائل نے مہابیر کا کیس ہاتھ سے نکل جانے پر افسوس سے ہوا میں مکہ مارا۔ بال پیچھے کرتے وہ ٹیبل کے جانب بڑھا۔ اسے جلد از جلد یہ خبر یوشے کو دینی تھی۔ یوشے کی حکومت کا تیسرا دور تھا۔ اپنے پاور اور چالاکی کا استعمال کرتے تیسری مرتبہ خزدار کا وزیر اعلیٰ بنا۔ اب اس کا اگلا ٹارگٹ کوئٹہ کی وزارت سنبھالنا تھا، جس کے لیے اس نے ابھی سے انتخابی ریلیاں اور تیاریاں شروع کر دی تھی۔ اس دن وہ منزہ کے طرف آیا ہوا تھا جب اسے میکائل کی کال موصول ہوئی۔ وہ گارڈن میں بیٹھے ادیفہ کے ساتھ پزل کھیل رہا تھا۔ موبائل پر میکائل کا نام نمودار ہوتے دیکھ کر وہ مشکوک ہوا۔ وہ منزہ کی طرف سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اٹھ کر گیٹ کے باہر نکل گیا۔ اس وقت کیسے کال کیا؟ وہ بنا تمہید باندھے سیدھے مدعے کی بات پر آیا۔ آج انسپیکشن ٹیم آئی تھی۔ میکائل دانت پر دانت جمائے گویا ہو تو اس کی تیش بھری آواز پر یوشے نے ایک کابر اٹھایا۔ تو ہیڈ آفیسر نے مہابیر کو پہچان لیا، اس کا کیس اپنے ہاتھوں میں لینے والی ہے۔ میکائل نے بات پوری کی۔ لینے والی مطلب عورت ہے؟ حد ہے، میکائل ایک عورت کو نہیں سنبھال سکتے؟ یوشے الٹا اس پر غصہ ہوا۔ میکائل خاموش رہا۔ کسی بھی طرح کر کے اسے مناؤ، مہابیر کسی اور کے انڈر نہیں جانا چاہیے۔ اتنے سالوں سے کروڑوں روپے اسی کام کے دے رہا ہوں تمہیں، اور اگر نہیں مانتی تو راستے سے ہٹا دو۔ یوشے نے آخری فقرہ آہستہ کہا۔ راستے سے ہٹا دوں؟ اسپیکر پر میکائل کی استہزائیہ ہنسی گونجی۔ یوشے کے آبرو تن گئے۔ مسٹر یوشے، ISI ایجنٹ میجر یزدان خان کو جانتے ہیں آپ؟ یہ سوال نہیں تھا، آگاہی تھی۔ یوشے کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ ڈاکٹر انفال خان، میجر یزدان خان کی بیٹی، اگر اسے کچھ بھی کیا تو میجر یزدان آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی کہاں غائب کر دیں گے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میکائل سر جھٹک کر سانس لینے رکا۔ میں دیکھتا ہوں کیا کر سکتا ہوں۔ یوشے دوسرا راہ نجات تلاش کرنے اور کال کاٹ دی۔ دوسری طرف انفال نے مہابیر کے پچھلے 4 سالوں کی رپورٹ زیر و زبر کیا۔ مہابیر اس کا دیا گفٹ باکس ہاتھوں میں لیے پلے گراؤنڈ کے بینچ پر بیٹھا۔ اس نے خشک نظروں سے گفٹ کھولا۔
اس باکس میں ایک سپہ سالار فوجی کا کھلونا تھا جس نے ہاتھ میں شیلڈ اور تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ اس یونیفارم اور ہاتھ میں شیلڈ اور تلوار پکڑے سپاہی کو دیکھ کر مہابیر کے دماغ میں ہلکی سی چنگاری بھڑکی۔ اس نے فوراً جھرجھری لے کر گردن مسلی۔ اس کے سر کے پیچھے اٹھتے درد کی وجہ سے اسے وہ کھلونا ناپسند گزرا۔ اسے پھینکنے ہاتھ ہوا میں بلند کیا لیکن مزید حرکت نہ دے پایا۔ ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ لمبا لمبا سانس لیتے اس نے دائیں سمت دیکھا۔ وہ کاجل بھری چمکتی آنکھیں اور روشن چہرہ اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ مہابیر شہر میں کھونے لگا۔ ہلکی ہوا سے زمروش کے بال لہرا رہے تھے۔ ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ عکس اس سے دور نہیں بھاگتا تھا، نہ اسے دیکھ کر مہابیر بےتاب ہوا کرتا تھا۔ مہابیر کو زمروش کے عکس کے سہارے جینے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ اکثر گھنٹوں ایسے ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے۔ اس وقت بھی وہی سما تھا۔ اس منظر میں ڈاکٹر انفال کے آنے سے خلل پڑا۔ ہائے مہابیر! انفال اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی، غالباً اسی جگہ جہاں مہابیر کی نظر میں زمروش بیٹھی تھی۔ انفال کے بیٹھنے سے زمر کا عکس دھواں ہو کر فضا میں محلول ہو گیا۔ مہابیر کا منہ بن گیا۔ انفال کو نظر انداز کر کے زمروش کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا۔ کسی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ ڈاکٹر انفال نے بغور اس کے حرکات و سکنات مشاہدہ کرتے سوال کیا۔ مہابیر نے لب بھینچ کر آنکھیں گول گول گھماتے انفال کی جانب رخ کیا اور پورا سر اوپر سے نیچے کرتے حامی بھری۔ کس کو؟ انفال کو مہابیر کی دماغی کیفیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ مہابیر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے قریب آنے کو کہا۔ انفال نے سر کو ہلکا سا اس کی جانب کیا۔ زمر کو۔ مہابیر نے انفال کے کان میں سرگوشی کی۔ انفال نے اوہ کی صورت، لبوں کو حرکت دی اور سر کو خم دے کر سیدھی ہوئی۔ ابھی کہاں ہے وہ؟ انفال نے متجسس ہوتے پوچھا۔ مہابیر نے گراؤنڈ کے سبز گھاس سے آگے ایک چمکیلی ٹہنی کی سمت اشارہ کیا۔ اسے زمروش وہاں چمیلی کے پھول چن کر بالوں میں لگاتے نظر آئی تھی۔ انفال نے اس کے اشارے کی سمت دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک انفال کو مہابیر سے بہت ہمدردی ہوئی۔ ایک مضبوط توانا تلوار باز ایسی ذہنی کیفیت میں پھنس چکا تھا۔ ارے دیکھو، تمہیں تلوار باز کھلونا ملا، پسند آیا؟ اس نے مہابیر کی توجہ ہاتھ میں پکڑے کھلونے کی جانب کرائی۔ جگہ اور چیزیں انسان سے منسوب ہوتی ہے۔ جب وہ انسان نہ رہے تو ان جگہوں اور ان چیزوں سے ہماری دلچسپی بھی ختم ہو جاتی۔ مہابیر نے اپنے آپ ہنستے ہوئے کہا۔ انفال اس کے دل کا درد محسوس کر سکتی تھی۔ ہنستے ہنستے آبدیدہ ہوتے اس نے حیرت سے ہاتھ میں پکڑے کھلونوں کو دیکھا تھا تو وہ تو اسے پھینک رہا تھا لیکن پھینک نہیں پایا تھا۔ تم بھی کبھی اس جیسے تھے نا؟ تلوار باز اولمپکس میں فینسنگ چیمپئن بنے تھے، یاد ہے؟ انفال اسے ماضی کے اوراق دکھانے لگی۔ مہابیر کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ اس کی گردن میں پھر سے چنگاری اٹھی اور وہ سر جھٹک کر وہاں سے اٹھ گیا۔ انفال نے اسے پکارا لیکن وہ رکا نہیں۔ ماضی بلانے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنا ہی اسے یاد کر کے درد ملتا ہے۔ خزاں کا وہ دن خشک اور گرم تھا۔ زہران کی شرارتیں بڑھ گئی تھی۔ صبح سے یہ تیسری آئس کریم تھی جو وہ چٹ کر چکا تھا اور اب چوتھی کے لیے ضد کر رہا تھا۔ زہران، بس کر دو، گلا خراب ہو جائے گا، اماں بیگم نے ڈانٹا۔ زہران نفی میں سر ہلاتے پیسے مٹھی میں دبائے گیٹ کی سمت بھاگا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی ڈاکٹر کو فون کر کے بلاتی ہوں، دیکھنا وہ آ کر تمہیں کتنی بڑی سوئی لگاتی ہے۔ تم میری بات ہی نہیں مان رہے ہو نا؟ اماں بیگم نے دوسری ترکیب لگائی۔ زہران نے ان کی دھمکی تو سنی لیکن نظر انداز کرتے گیٹ کا لاک کھولا۔ اسی اثنا میں ڈاکٹر انفال اور اس کی ٹیم گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ روزمرہ کی طرح وہ اپنے کپڑوں کے اوپر وائٹ کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ زہران کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ اتنی جلدی دادی نے ڈاکٹر کی ٹیم بلا بھی لی؟ اسے یقین نہ آیا۔ اس سے پہلے انفال کچھ کہتی زہران ڈر کر اندر بھاگ گیا۔ دادی، ڈاکٹر آگے، بچاؤ! چلاتے ہوئے لاؤنج میں بھاگا تھا۔ اماں بیگم ہنستے ہوئے کچن سے باہر آئی۔ زہران ان سے لگ کر چھپ گیا۔ کہا نا میں نے، ڈاکٹر آ کر انجیکشن لگائے گی، اب بتاؤ اور میٹھا کھاؤ گے؟ اماں بیگم ڈاکٹر انفال کے آنے سے انجان زہران کو سمجھانے لگی۔ ان کا دھیان کھلے گیٹ پر نہیں تھا جہاں انفال اور اس کی ٹیم منتظر کھڑے تھے۔ زہران نے دادی کی اوٹ سے انفال کے جانب دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر تائید کی۔ انفال نے دیبا بیگم کو متوجہ کرنے گیٹ پر نوک کیا۔ اماں بیگم نے گردن گھما کر اس جانب دیکھا۔ وائٹ کوٹ پہنے ڈاکٹر کا انداز اپنائے 4 سے 5 افراد کو گیٹ پر دیکھ کر ٹھٹکی۔ انہیں اب زہران کا یوں چھپ جانا سمجھ آ گیا تھا۔ جی، کون ہیں آپ؟ اماں بیگم زہران کو اپنے دامن سے ہٹاتے گیٹ تک آئی۔ زہران پردے کے پیچھے گھس گیا اور کھڑکی سے ان کے جانب دیکھنے لگا۔ میں ڈاکٹر انفال ہوں، آپ مہابیر کی مدر ہیں نا؟ انفال نے گیٹ سے اندر آتے سوال کیا۔ اس سفید کوٹ والی خوش اخلاق دوشیزہ کے منہ سے مہابیر کا نام سن کر اماں بیگم حیران ہوئی۔ غیر محسوس انداز منکسر اسبات میں ہلا۔ مجھے آپ سے اور مسٹر شامیر سے کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ انفال نے ان کے عقب میں نظر آتے کھڑکی کے پار کھڑے زہران کو دیکھا تھا۔ زہران انفال کی نظریں خود پر محسوس کرتے پردہ آگے کر کے ہٹ گیا۔ مہابیر ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ اماں بیگم پریشان ہوئی، دل دھڑک اٹھا تھا۔ اسے کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے مزید بہتر کرنے کے سلسلے میں ہی بات کرنے آئی ہوں۔
انفال نے فوراً ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا۔ انہیں پرسکون کرتے وہ لان کے چیئر پر بٹھا گئی اور خود مقابل سیٹ پر بیٹھ کر انہیں مکمل کہانی سنائی۔ نواب صاحب تو باہر گئے ہیں، میں ابھی کال کر کے بلاتی ہوں۔ اما بیگم پوری داستان سن کر شاہ میر صاحب کو کال ملانے اٹھی۔ اتنی دیر میں زہران پھر سے دروازے کے پٹ پر نمودار ہوا۔ انفال نے معصومیت سے اسے دیکھتے ہاتھ کے اشارے سے پاس بلایا۔ خوف زدہ ہو کر سرنفیم ہلاتے پیچھا ہوا۔ اب انفال نے آنکھیں چھوٹی کر کے قدرے مصنوعی خفگی دکھاتے دوبارہ اشارہ کیا۔ زہران لب بھیج کر افسردہ ہوتے چھوٹے قدموں سے باہر آیا۔ انفال نے چہکتے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں، انجیکشن مت لگاؤ پلیز، آئندہ اتنی آئس کریم نہیں کھاؤں گا، پرامس، پلیز انجیکشن نہیں لگانا۔ وہ زور لگا کر خود کو چھڑاتے ہوئے گیا ہوا۔ انفال کو اس کی معصومیت میں مہابیر کی جھلک دکھائی دی تھی۔ اوہو، پر میں تو چاکلیٹ دینے کے لیے بلا رہی تھی۔ انفال نے کوٹ کے جیب سے ایک ڈیری ملک چاکلیٹ نکالی۔ زہران کی آنکھیں چمکی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ ایسے نہیں، پہلے میرے سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ انفال نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور ایک کے بعد ایک اس سے سوالات کرنے لگی۔ زہران کی دماغی سٹیٹس کی جانچ کر رہی تھی۔ زہران نے ہوشیار بچے کی طرح اس کے سوالات، مثلاً فصلوں کے نام، دنوں کے نام، رنگوں کے نام، گھر کا ایڈریس، گھڑی کا وقت اور ایسے دیگر جنرل نالج سے متعلق سوالات کے صحیح جوابات دیے۔ انفال کو شاید اس قدر ذہانت کی توقع نہ تھی۔ زہران اس کی امیدوں پر پورا اترا تھا۔ اس نے خوش ہوتے زہران کے گال پر بوسہ دیا اور چاکلیٹ تھمائی۔ زہران مشکور ہوتا دادی کے آنے سے پہلے چاکلیٹ لے کر اندر کو بھاگا تھا۔ یہ بڑا ہو کر بہت قابل رشک شخصیت بنے گا، انفال نے زہران کو دیکھتے دل میں سوچا تھا۔ جاری ہے۔ آج کا پارٹ انٹرسٹنگ لگا، بہت اچھا لگا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ آپ لوگوں کی رائے سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ رائٹر ہمیں یہ ناول جلدی کمپلیٹ کر کے دے اور میں آپ لوگوں کو جلدی سے پہنچا سکوں، جس طرح سے آپ لوگوں کو تجسس ہے مجھے بھی ہے۔ کون کون اس ناول کا انتظار کرتا ہے؟ اپنی رائے کے ذریعے شیئر ضرور کیجیے، بتائیے۔ کچھ لوگ کمنٹس کے لیے ذریعے نہیں بتاتے۔ آپ لوگوں کے کمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔